پیارے ناظرین، ہماری ایک محترم بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی عورت پر رات میں غسل واجب ہوا اور وہ غسل کیے بغیر سو گئی اور پھر صبح اٹھنے کے بعد اس نے بغیر غسل کیے یعنی جنابت کی حالت میں ہی اپنے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دیے، پہلے گھر والوں کے لیے کھانا بنایا اور دوسرے ضروری کام نپٹائے اور پھر جا کر اس نے غسل جنابت کیا، تو کیا ایسا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا ایسی حالت میں ایک عورت اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے جبکہ اس پر غسل جنابت واجب ہو چکا ہو؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں مکمل رہنمائی کر دیجئے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ رات کے وقت جب میاں اور بیوی نے حقوق زوجیت ادا کیے اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ صبح نماز سے پہلے اٹھ کر غسل کر لیں گے اور پھر صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل بھی کر لیا، تب تو اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے اور اس تاخیر پر ان کے سر پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس قدر تاخیر کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت نہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو تب آپ اس طرح سے وضو کر لیا کرتے تھے جیسے نماز پڑھتے وقت کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے سو جاتے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے بیدار ہو کر غسل فرما لیتے۔ اب اگر کسی نے اسی طرح سے کیا کہ رات میں ان پر غسل جنابت واجب ہوا اور صبح فجر کی نماز سے پہلے پہلے اٹھ کر انہوں نے غسل کر لیا، تب تو کوئی حرج نہیں ہے اور ان پر کوئی گرفت اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جان لیجئے کہ غسل جنابت میں اس قدر تاخیر سے کام لینا کہ ان کی فجر کی نماز ہی قضا ہو جائے، لہٰذا اب چونکہ ان کی نماز قضا ہوئی ہے تو نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا اور فرض نماز کا قضا کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر توبہ بھی لازمی کرنی پڑے گی اور اس نماز کی قضا بھی لازم ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے، اور یہ عمل اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے اور شریعت مطہرہ اس عمل کی اجازت نہیں دیتی۔ اس عمل سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اس قدر تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ فرض نماز کا وقت ہی نکل جائے، لہٰذا اگر دو نمازوں کے درمیان کسی پر غسل واجب ہوا ہو تو دوسری نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر کے نماز ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ اگر اتنی تاخیر کرے گا کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے تب وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب چلتے ہیں ان کے دوسرے سوال کی جانب کہ کیا جنابت کی حالت میں ایک مسلمان عورت اپنے گھر کے دوسرے کام کاج کر سکتی ہے اور کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جان لیجئے کہ عورت اس حال میں بھی گھر کے کام کاج کر سکتی ہے اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک مسلمان عورت کا ناپاکی اور جنابت کی حالت میں اپنے گھر کا کام کاج کرنا، کھانا بنانا، بچے کو دودھ پلانا اور سکول جانے والے بچوں کے کام کاج دیکھنا بالکل جائز ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کام کاج میں مشغول ہونے سے پہلے وضو کر لے، یعنی کہ جنابت کی حالت میں وضو کرنے کے بعد گھر کے کام کاج کر لے۔ لہٰذا جنابت کی حالت میں کھانا بنانا، کھانا پیش کرنا یا کھانا کھانا، یہ تمام کام بالکل جائز و درست ہیں، لیکن غسل کرنے میں اس قدر تاخیر سے کام لینا کہ فرض نماز کا وقت ہی نکل جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔